کہ یہ مراجی کو برا بلا کہتے ہیں، نظام ولایت فقیہ کو برا کہتے ہیں، تو لہٰذا ان کا یہ تھا کہ یہ استعمار وغیرہ کے ایجنٹ ہی یہ لوگ ہو سکتے ہیں، ادروائز نہیں۔ اس پہ ہم نے کہا تھا کہ بھئی ان کو، اس میں پھر انہوں نے یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ آپ دیوبندیوں کے ان کے دیووں سے مناظرے کر کے ان کو چپ کراؤ تو ٹھیک ہے، آپ یہ کہاں پڑے ہو۔ یہ انہوں نے اللہ یاری صاحب کو دیا تھا مشورہ۔ ایک گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، یعنی جو ابو بکر اور علی کے نام پہ آپ لوگ جو افتراق، ان کا تو دعویٰ یہ ہے نا کہ اصل تشیع تو ہم ہے، یعنی ہم تشیع کا عملاً سیکولر بننا، یہ اخباریت کا لازمہ نہیں ہے، یہ دنیا میں موجود ہے۔ یاسر صاحب ہے، قریشی صاحب ہے، اس طرح کی بہت سارے نام ہیں۔ تو میں نے کہا یار تمہارے بارے میں بھی تو یہ جو جس مسلک کو چھوڑ کے تم اب جس مسلک میں، وہ اس مسلک کے لوگ ببانگ دھول کہتے ہیں۔ یوٹیوب چینل سے آج کل لوگ لاکھوں ڈالرز کما رہے ہیں، فرض نہ کرے اور ایران کی پراکسی ٹیکٹیک کے تناظر میں مجھے اس کا اعلی کال قرار، یہ فتویٰ برطانوی شیعت کی شناخت کا معیار بن گیا ہے۔ یعنی جو بھی اہل سنت کی حسن اللہ یاری اور اس کی حواریوں کو چیلنج ہے کہ ایک حدیث امریکہ اور CIA کا ظہور امام مہدی کے ساتھ۔ سلام اور آداب، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم حسن اللہ یاری صاحب سے متعلق گفتگو کر رہے تھے، اور گزشتہ جو قسط ہے وہ طویل اس لیے ہو گئی کیونکہ ہم نے شروع میں تقریباً 18-20 منٹ ہم نے تمہیدی گفتگو کرتے ہوئے اس پہ ٹائم لگا دیا، اور وہ تمہیدی گفتگو بہت کرنا ضروری تھا کیونکہ اس کے بغیر بنتی نہیں ہے۔ بادہ و ساغر کہے بغیر، تو کچھ باتیں بادہ و ساغر کہے بغیر سامنے نہیں آتی، اس لیے پھر ہم نے اس میں جو ان کے ناقدین میں سے ایک کا ہم نے انتخاب کیا تھا، ہمارے محترم دوست بشیر دولتی صاحب کا۔ ان کا ایک مضمون تھا جو بہت زیادہ شیئر ہوا، بہت لوگوں نے اس کو پڑھا تھا، اس میں سے حسن اللہ یاری والا پورشن ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ آج ہم پھر حسن اللہ یاری صاحب سے متعلق بشیر صاحب کا ایک اور مضمون، ان کی ایک پوسٹ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور پھر اس کے اوپر ہمارے ایک بہت معزز PhD ڈاکٹر، بلتی زبان و ادب، فارسی زبان و ادب کے اتھارٹی سمجھے جانے والے محترم ڈاکٹر نذیر بسپا صاحب، جو میرے بہت عزیز، میرے ہمدرد، میرے مختلف دوستوں میں ہے، ہمارے اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کا تبصرہ اور ان کے ساتھ جو ان کی گفتگو ہوئی اس کو تھوڑا آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ یہ بشیر دولتی صاحب نے ایک پوسٹ لکھی تھی، ایک گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ اچھا، گزشتہ جو مضمون میں انہوں نے اللہ یاری صاحب پر جس بنیاد پہ تنقید کی وہ یہ تھا کہ یہ مراجی کو برا بلا کہتے ہیں، نظام ولایت فقیہ کو برا کہتے ہیں، تو لہٰذا ان کا یہ تھا کہ یہ استعمار وغیرہ کے ایجنٹ ہی یہ لوگ ہو سکتے ہیں، ادروائز نہیں۔ اس پہ ہم نے کہا تھا کہ بھئی ان کو، اس میں پھر انہوں نے یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ آپ دیوبندیوں کے ان کے دیووں سے مناظرے کر کے ان کو چپ کراؤ تو ٹھیک ہے، آپ یہ کہاں پڑے ہو۔ یہ انہوں نے اللہ یاری صاحب کو دیا تھا مشورہ۔ اس مضمون میں انہوں نے علامہ اقبال کے ایک شعر کا ٹکڑا پیش کیا ہے جس میں وہ کہتا ہے کہ ایک گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش، یعنی جو ابو بکر اور علی کے نام پہ آپ لوگ جو افتراق اور لڑائیاں کر رہے، ہوشیار ہو جاؤ۔ اس کا تو لکھتے ہیں کلمہ ٹی وی اور اللہ یاری۔ اب یہ کلمہ ٹی وی ہمیں اس کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ملی، ہم نے کوشش کی تھی تلاش کرنے کی، لیکن یہ کوئی سنی ہے جن کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ سنیوں کو کے اندر جو ہے نا وہ چیزیں پیش کرتا ہے جس سے شیعہ سنیوں میں فسادات ہو۔ آگے لکھتا ہے ابن ملجم لعنتی کا دفاع۔ اس کا لکھتا ہے اس وقت تشیع اور تسنن کے نام پر برطانیہ اور امریکہ کے جاسوس مشغول ہیں۔ بشیر صاحب ہمارے دوست وہ لکھتے ہیں اس وقت تشیع اور تسنن کے نام پر برطانیہ اور امریکہ کے جاسوس مشغول ہیں۔ تشیع کے نام صادق شیرازی گروپ مشہور ہے۔ اس وقت پاکستان کے لیے حسن اللہ یاری کے نام سے ایک شخص کو لانچ کیا گیا ہے۔ حسن اللہ یاری پہلے فارسی زبان میں برطانوی تشیع کو پھیلا رہا تھا۔ کیا؟ حسن اللہ یاری پہلے فارسی زبان میں برطانوی تشیع کو پھیلا رہا تھا، لیکن جب ایرانیوں پر اس کا اثر نہیں ہوا تو اس وقت اردو زبان سیکھ کر اس نے پاکستان میں اپنا کام شروع کیا ہے۔ ایران کی نسبت پاکستان میں وہ مؤثر ہوا ہے۔ ایران میں ناکامی کی ایک وجہ ایرانیوں کا فکری شعور کی بالاتری ہے، کیونکہ ایرانی تشیع فرقہ وارانہ فضا سے کافی آگے نکل گیا۔ یہ بات بہت بالکل درست ہے، یعنی پہلے حصے سے نہیں، دوسرا جو ایرانی تشیع فرقہ وارانہ فضا سے، یہ اس کی وجہ یہ پوری 40 سال کی محنت ہے جس میں انہوں نے اس کو نکالا ہے۔ اور لیکن یہ ان کا فکری شعور تو وہاں پر بھی ایسے لوگ ہیں جو ولایت فقیہ کے ان کے سسٹم کے بہت خلاف ہے، تو ان کے اللہ یاری صاحب تو ہیرو ہونا چاہیے۔ خیر آگے لکھتے ہیں لیکن پاکستانی تشیع میں یہ شخص مقبول ہو گیا ہے۔ اللہ یاری اور MI6 شیعہ کے بڑے اہداف اور فعالیت، یعنی وہ کہتے ہیں بھئی یہ اللہ یاری صاحب اور MI6 کے جو شیعہ ہے ان کے اہداف کیا ہے، یہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ لکھتے ہیں شیعہ اور سنی وحدت کے خلاف کام کرنا،
کہ شیعہ سنی کے ساتھ اتحاد نہ کرے، نمبر 2 تفرقہ بڑھانا، نمبر 3 شیعہ کی ذہن سازی کرنا، اہل سنت کے خلاف نفرت بڑھانا، نمبر 4 اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا تاکہ اہل سنت تشیع سے نفرت شروع کرے، نمبر 5 تشیع کو اخباریت کی طرف لے جانا، مرجعیت کا خاتمہ کرنا اور تشیع کو مرکزیت سے دور کرنا، کیونکہ اخباریت کا لازمہ تشیع کا عملاً سیکولر بننا ہے۔ اب دیکھیں بشیر صاحب، آپ بہت صاحب علم، صاحب مطالعہ، اور بہت زیادہ آپ کا مضمون بہت اچھا ہوتا ہے، کانٹینٹ بڑا اچھا ہوتا ہے، لکھتے بہت خوبصورت ہے، لیکن اس طرح سے ہمیں نہیں پیش کرنا چاہیے نا۔ یعنی ہم اس پہ بہت تفصیل سے بات کریں گے، تشیع کے اخباری اور تشیع اصولی میں کس قدر فرق ہے، اور جب اس میں کی شدت تھی اور کس طرح سے ایک دوسرے کے اصولی مجتہد نے اخباری جو اس وقت کے عالم تھے ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے منع کیا، قتل کے فتوے بھی دیے، تو یہ سب کچھ ہوا، اور پھر آہستہ آہستہ اخباری بطور مسلک، بطور مدرسہ ختم ہوا، لیکن اب دوبارہ زندہ ہو رہا ہے۔ عرب دنیا میں کئی لوگ ہیں جو باقاعدہ اپنے آپ کو اخباری کہتے ہیں، تو ان کا تو دعویٰ یہ ہے نا کہ اصل تشیع تو ہم ہے، یعنی ہم قرآن کے ظواہر اور اس کی جو تشریح معصومین سے ثابت، ہم اس کو دین مانتے ہیں، اور آپ لوگ اپنے مجتہدین اور فقہاء کے نام پہ کیا کیا دین کے اندر چیزیں، یہ ان کا موقف ہے۔ ادلہ اربعہ جس کو کہا جاتا ہے، قرآن، سنت، اجماع اور عقل، تو اخباری صرف 2 کو مانتے ہیں، قرآن اور سنت، اور اس میں بھی سنت ہی اصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سنت جو ہے وہ قرآن کی تشریح ہے، جو سمجھا معصوم نے قرآن وہ ہم نہیں سمجھ سکتے۔ خیر، تو یہ کہنا کہ بھائی، اور یہ بات ٹھیک ہے کہ عملاً سیکولر بننا، اب اس کے اندر لیکن بشیر صاحب ہم آپ سے اس پہ جرأت اختلاف کرتے ہیں کہ اخباریت کا لازمہ نہیں، تشیع کا لازمہ سیکولر ہے، یعنی تشیع کا لازمہ سیکولر ازم تھا، لیکن اب چونکہ یہ انقلاب اور اس سے پہلے عراق میں جو ایک ہمارے آیت اللہ العظمی باقر صدر رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے جو ایک تحریک چلائی، اس سے پھر آپ کے یہاں اسلامی نظام، سسٹم امام کے آنے سے پہلے سارا کچھ آ گیا، ادروائز نہیں تھا۔ اس کے لیے بہت سارے اصولی جو مجتہدین ہیں، جو بہت سارے اصولی فقہاء ہے، وہ خود بہت سارے ہیں جو تشیع کو سیکولر ہی سمجھتے ہیں، یعنی وہ اس نظام کے خلاف ہے، وہ کہتے ہیں نظام کے طور پر نہیں ہے کوئی اسلام امام سے پہلے، یہ امام غائب کا ہی کام ہے، وہ آئیں گے، ان کا ظہور ہوگا، اس کے بعد ہوگا۔ صرف اخباری نہیں، اصولیوں میں بے شمار فقہاء پہلے بھی رہے ہیں، اب بھی ہے، اور آئندہ بھی انہوں نے رہنا ہے۔ آپ نجف کے پورے اسکول کو آپ لے لیں نا، وہ سیکولرزم کے ہی قائل ہے۔ اسی طرح آپ جو ہے بشیر کے ساتھ آ گیا، یہ ہمارے آیت اللہ العظمی جمیل حمود العاملی، ان کی پوری ایک کتاب ہے تقریباً 1200 صفحے پر 2 جلدوں میں، اور اس کے ولایت فقی فی المیزان کے عنوان سے بہت شاندار علمی نقد ہے۔ تو وہ بھائی یہ نہیں کہ آپ یہ جو بات دعویٰ کریں نا کہ کیونکہ اخباریت کا لازمہ تشیع کا عملاً سیکولر بننا، ایسا نہیں۔ اسی طرح عراق کے ایک بہت بڑے عالم تھے، آج کل نہیں نظر آتے، وہ ایاز جمال الدین صاحب، وہ ببانگ دہل لکھتے تھے کہ امام کے آنے تک سیکولرزم ہی ہے دنیا کی نجات کا اور ہمارے تشیع کا۔ تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے نا، یعنی یا تو میں تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے پاس اس کا علم نہیں ہے، اگر علم ہے تو انسان کو لکھنا چاہیے، نہیں ہے تو اس کو دیکھ کے لکھنا چاہیے، کیونکہ اس سے یوں تاثر ملتا ہے نا کہ تشیع کو اخباریت کے لے جانا، مرجعیت کا خاتمہ کرنا اور تشیع کو مرکز سے دور کرنا، کیونکہ اخباریت کا لازمہ تشیع کا عملاً سیکولر بننا، یہ اخباریت کا لازمہ نہیں ہے، یہ اصولیت کا بھی لازمہ تھا۔ وہ بات میں اس کے اندر تبدیلی ہوئی ہے، اس پہ ہم نے کافی مضامین بھی لکھے، اپنی کتاب میں بھی اس پہ بات کی، کئی ٹاپکس پہ ہم نے اس سے بات کی ہوئی ہے کہ شیعت کے اندر جو ولایت فقیہ کا پورا تصور کیا تھا، کیا ہے، قدیم تصور کیا تھا، باقر صدر، امام خمینی وغیرہ نے کیا تصور پیش کیا، ان کے مخالفین کیا تصور رکھتے ہیں، اور اخباری تو بالکل ہی اس سسٹم کو، یعنی مرجعیت کے ہی سسٹم کو نہیں مانتے، وہ تو اجتہاد اور تقلید وغیرہ کے مباحث سے بالکل اپنے آپ کو دور رکھتے ہو، تقلید کو حرام سمجھتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اخباریت کا لازمہ تشیع ہے۔ دوسری بات، بھائی اخباریت کیا ہے یار؟ پیغمبر کے اقوال، فرامین معصومین کے ذریعے دین کو واضح کرنا، اس کی تبلیغ کرنا، اس کو پیش کرنا، اس کو آپ کہتے ہیں کہ برطانیہ کے اس کا وہ ہے، یعنی یہ جو انہوں نے ہیڈنگ لکھی نا کہ اللہ یاری اور MI6 شیعہ کے بڑے اہداف اور فعالیت۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کا میں پچھلے اس میں نام لیا تھا، یاسر الحبیب صاحب، بہترین مثال ہے، وہ اخباری نہیں ہے، وہ کٹر اصولی ہے، آپ ان کی گفتگو ساری سن لیں۔ تو کہنے کا ہوتا ہے کہ کیا وہ بھی پھر اخباریت کو فروغ دے رہے؟ ٹھیک ہے، اب یہ بات الگ ہے کہ ایک بندہ اصولی ہو کر اخباری مائل ہے، اس کا منہج اخباری ہے، جیسے ہمارے سید آیت اللہ العظمی کمال حیدری کا کہنا کہ ہم ویسے تو اخباریت کے سب خلاف ہو گئے اصولی، لیکن حقیقت میں حوزوں میں آج بھی اخباریت عملاً برسر یعنی وہاں پر مسلط ہے۔ تو یہ بحث علمی ہے، اس پہ ہم بہت تفصیل سے بات کریں گے، اور اس میں ہم 40 سے زائد
ایسے پوائنٹس بیان کریں گے جس میں اخباری اور اصولیوں کا جو اختلاف ہے، جس کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے سے الگ مکتبہ فکر یا الگ مدرسہ فکر بنتا ہے۔ خیر آگے لکھتے ہیں نمبر 6 پہ، ولایت فقیہ سے دور کرنا۔ یہاں پر ولایت فقیہ اس مفہوم میں ہے، یعنی ایک سیاسی مفہوم میں۔ ولایت فقیہ کا وہ مفہوم جو اس وقت ایران میں عملاً نظام کے طور پر رائج ہے، ورنہ میں نے آپ سے کہا کہ بہت سارے اصولی علماء ہیں جو ولایت فقیہ کو مانتے ہیں اور وہ اس تصور ولایت فقیہ کو بدعت سمجھتے ہیں یا اس کے خلاف ہے جو ایرانی ہے، چونکہ ہمارے بشیر صاحب اور ہمارے پاکستانی جو لوکل جتنے بھی ہے خاص طور پر، یہ سب کسی ولایت فقیہ کے صرف اسی کو مانتے ہیں جو یہاں پر ایران میں رائج ہے۔ نمبر 7، لہذا تشیع کے برجستہ مراجع کی توہین کرنا، ان پر ناروا الزام لگانا وغیرہ، رہبر معظم کی توہین کرنا وغیرہ، یہ وہ کلی اہداف اور فعالیت ہیں جن کے محور میں اللہ یاری اپنی فعالیت انجام دے رہا ہے۔ تو بھئی یہ میں نے آپ کو تبصرہ کر دیا کہ یہی اس کو آپ اس طرح سے پیش کر کے اللہ یاری یا کسی کی نفرت میں دشمنی میں چونکہ وہ مرجع کے ان کی توہین کرتا ہے، تو آپ نے کہا کہ بھئی یہ سارے کوئی رگڑ دو۔ آپ نے اس میں اصولی اور اخباری کی تمیز بھی ختم کر دی، اور میں نے آپ کو مثال دے دی کہ بھئی جو اصولی لوگ بھی ہے، جو ہمارے جو شرازی برادران جن کو آپ کہتے ہیں، وہ سب اصولی ہے، سمجھے نا، بڑے بڑے فقہا ان کے نامور پیدا ہوئے آج بھی دنیا میں موجود ہے، یاسر صاحب ہے، قریشی صاحب ہے، اس طرح کے بہت سارے نام ہیں جو باقاعدہ وہ اصولی ہے لیکن اخباری نہیں ہے، لیکن وہ برطانیہ میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں یا وہ اس تصور کو پیش کرتے جس کو آپ برطانوی تشیع کہتے ہیں۔ خیر آگے لکھتے ہیں، اہل سنت کے اندر CIA کے جاسوس اور نوکر سنی بن کر فعالیت انجام دے رہے ہیں، یعنی ایک تو خود سنی بھی اپنے ہاں سے جو منحرف ہو جائے اس کو لوگ فوراً CIA کے کھاتے میں، اور دوسرا انہوں نے بھی ڈال دیا۔ آگے لکھتے ہیں، اس میں سر فہرست کلمہ ٹی وی ہے جو بالکل اللہ یاری کے برعکس انہی محور میں کام کر رہا ہے۔ نمبر 1، تشیع کے خلاف حرز سرائی، تشیع کے مقدسات کی توہین، اب پھر یہ ناصبی ہے، یعنی اہل تشیع کے جو مقدسات ہے، یعنی جس کو 12 ائمہ کہتے ہیں، ان کے اہل سنت کی ہاں مسلمہ ہے، ان کی فضیلت، ان کی عظمت، ان کا علم، ان کا تقوی، ان کا ورع، اس پہ ہم پورے وہ کریں گے کہ اہل سنت کتب میں تو شیعہ اماموں سے متعلق کیا، مطلب آپ یہ نہ امید رکھے یا نہ یہ آپ وہ رکھے توقع کہ بھئی ایک سنی ہونے کے ناطے جو نا سنی جو ہے وہ شیعوں کے ان ائمہ کو اس مفہوم میں امام مانیں گے جس مفہوم شیعہ مانتا ہے، پھر تو شیعہ ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ وہ جس طرح ابو حنیفہ، مالک، ان کے ہاں جو علماء کے حوالے سے جو تصور ہے وہ بالکل وہی تصور وہ ائمہ معصومین کے حوالے سے رکھتے ہیں۔ ہاں جو ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں کچھ نے تو علمی لحاظ سے نقد کیا، جس طرح ابو حنیفہ پہ بہت تنقید ہے، ابو حنیفہ کے مخالفین نے ابو حنیفہ کے پرخچے اڑائے ہوئے، خطیب بغدادی کی تاریخ خطیب بغداد پڑھ لے آپ، سر پکڑ کے بیٹھ جائے کہ کیا کیا ان کو دجال اور لعین اور ابلیس اور پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا، شافعیوں نے حنبلیوں نے ان پہ، یعنی اہل سنت کے آپس میں بھی نقد۔ تو اس مفہوم میں کسی امام کے عقیدے یا ان کے کسی فقہی استنباط یا اس پہ اگر نقد ہے تو الگ ہے، لیکن توہین نہیں ہے، یہ ناصبیوں کا کام تھا۔ خیر اب ان کا یہ کہنا، تو پھر یہ جن کی بات یہ کر رہے کون سا ٹی وی کہا تھا، ہمیں نہیں ملا یار بشیر صاحب، ہمارے اس کو ذرا ان کا کوئی لنک شنگ آپ سے میں لے لیتا ہوں کہ یہ کون ہے، کلمہ ٹی وی۔ آگے لکھتے ہیں، اہل سنت کو محبت اہل بیت سے نکال کر ناصبیت میں تبدیل کرنا۔ نمبر 4، بنی امیہ کی ترویج۔ نمبر 5، یزید کو صحابی و جنتی ثابت کرنا تاکہ تشیع و تسنن میں کوئی بھی نقطہ اشتراک نہ رہے۔ یہ ہمارے ہاں جس طرح آپ کے جو محمود عباسی صاحب، ان کا انداز آپ دیکھ لیں، ہمارے علامہ تمنا مادی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر جو اس میں آپ کو زیادہ نظر آئے گا مولانا ادریس کاندھلوی صاحب، مولانا ادریس کاندھلوی صدیقی، جو مذہبی داستان ان کی حقیقت 6 جلدوں میں، بڑا اچھا کام ہے، پڑھے مزہ آئے گا۔ تو یہ تو ہے جو انہوں نے امام حسین وغیرہ کی صحابیت اور ان کا بھی انکار کر دیا کہ وہ تو پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، وہ تو بچے تھے، فلانا تھے، تو یہ چیز وہ بغض اس میں شیعت میں جا کے انہوں نے اس طرح کی کچھ، لیکن جمہور اہل سنت ایسا میرے خیال سے نہیں ہے۔ سنیوں میں اب بدقسمتی یہی ہے کہ ان کی ہاں بھی اب ناصبیت نے جس انداز سے رنگ دکھانا شروع کی، حیرت ہوتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس دن ایک بندہ امام مہدی کو غار اور اس طرح کر کے توہین آمیز، تو بھائی آپ چلو غار میں ہے، شیعوں کے تصور کے طابق وہ اس میں پردہ غیبت میں بھی ہے، تب بھی آپ کو سنی ہونے کے ناطے تو آپ کو حق نہیں ہے، لیکن بہرحال آپ کو کون پوچھ سکتا ہے بھائی۔ آگے لکھتے ہیں، اہل تشیع کی تکفیر، یہ بہت اہم معاملہ ہے، دونوں نے جو تکفیریں کی ہوئی، حضرت زہرا کو معاذ اللہ خطا کار ثابت کرنے کی کوشش، اب یہ اہل سنت کے ہاں جو ایک مفہوم ہے جی چونکہ اجتہادی ہے فلانا ہے۔ 8، امام علی کو معاذ اللہ باطل قرار دینا، اب یہ بھی عجیب بات ہے، یعنی کس طرح سے یہ بات کی جا سکتی ہے۔ نمبر 9، تمام فتنوں کی جڑ معاذ اللہ امام علی کو قرار دینا، اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کلمہ ٹی وی والے کا ہے، اب ہو سکتا ہے میں نے نہیں سنی ان کی بات، نہ مجھے وہ ملا، تو جب دیکھیں گے تو ہم ان پہ بھی تھوڑی سی بات کریں گے۔ حسنین علیہ السلام کی توہین اور باطل قرار دینا، اہل بیت کے دشمنوں کی شان بڑھا کر پیش کرنا،
نمبر 12 مخصوصاً ابن ملجم کو صحابی اور جنتی قرار دینا اور اس کو مجتہد قرار دینا، اس نے جو قتل کیا اسے اجتہادی قتل، یہ پکا ناصبی ہے۔ پھر یہ جو کلمہ ٹی وی جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں یہ تو کمپلیٹ ناصبیت ہے۔ پھر آگے نمبر 12 وحدت کو تشیع کی چال قرار دینا، یہ سارے سنی یعنی سنی سارے میں سے اکثریت کا یہی موقع بنا ہوا ہے، جو خاص طور پر جو سپاہ صحابہ اور اس ٹائپ کے اور جو شدت پسند ٹائپ کہ بھئی یہ تو وحدت کا جو پرچار کرنا ہے شیعہ لوگ کر رہے ہیں، کہ اس پہ ہم نے گزشتہ قسط تفصیل سے بات کی۔ آگے لکھتے ہیں ہمارے بشیر صاحب، در حقیقت CIA کی مرکزی کوشش اہل سنت کو ناصبیت میں تبدیل کرنے کی کوشش ہے تاکہ تشیع اور تسنن میں کوئی بھی اشتراک کا نقطہ نہ رہے، یہ لوگ آپس میں وحدت کی بجائے جنگ کرتے رہے، خون خرابہ ہو۔ تشیع و تسنن دونوں اپنی بقا کے لیے ان دو فتنوں سے خود کو اپنی نسلوں کو محفوظ کرے، کیونکہ اس وقت یہ دونوں طبقہ اس وقت تشیع اور تسنن کے نام پر سامنے آیا ہوا۔ تو ہمارے بشیر صاحب ماشاءاللہ رہبر کے، ولی فقیہ کے، ایرانی نظام کی بہت زیادہ شیدائی اور وہ ہے، تو اس کے اثرات ہیں ماشاءاللہ سندھ کے اندر، مطلب جس انداز سے وہ ایک دکھی دل کے ساتھ، درد دل کے ساتھ اتحاد کی، اشتراک کی بات کرتے تو یہ حقیقتاً ہے۔ اس پر ہمارے محترم ڈاکٹر نذیر بسپا صاحب نے بہت ایک تبصرہ فرمایا، ان کو ایک لکھا، ان کی پوسٹ کے نیچے ڈاکٹر صاحب نے لکھا، ان کے نظریات سے قطع نظر آپ کے پاس آپ کے دعووں کا یا الزامات کا کوئی ثبوت ہے؟ یہ میں پچھلی ویڈیو میں بار بار آپ سے کہتا ہوں، ثبوت وہی ہے۔ مجھ پر بھی آپ کے ہم لباس ساتھیوں نے ایسے الزامات، بہت سے الزامات لگائے ہیں، لیکن میرا ضمیر جانتا ہے کہ ہم نہ کسی کے ایجنڈے پر عمل کیا اور نہ ہی کہیں کسی سے 1 روپیہ لیا، اور جاؤ ڈاکٹر صاحب کو ہم ذاتی طور پر ہم پہ بھی الزام ہے بھائی ہم، لیکن یعنی ایک ملزم جو ہے دوسرے ملزم کی کیا صفائی دے، لیکن بھارت ڈاکٹر صاحب کو میں جانتا ہوں بہت وہ ایک دیانتدار دانشور جو ہوتے ہیں اس طرح ہے، وہ جب لکھتے ہیں یا بولتے ہیں تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میرے اس لکھت اور میرے اس بولنے کی عزت میرے حامیوں پہ ہے، مخالفین کے ہے، فلانا مسلک پہ ہے، فلانا ملک پہ ہے۔ یہ انسان، وہ جو ہیومنسٹ انسان جو ہوتے ہیں نا، وہ ہے ڈاکٹر نذیر صاحب، میں جانتا ہوں ادب کے آدمی۔ آگے لکھتے ہیں، کسی کے نظریات کا آپ سے مختلف ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کا ایجنٹ ہو۔ اللہ یاری دلیل اور شواہد کے ساتھ انتزاعی موضوعات پر گفتگو کرتا ہے تو اسے کسی ایجنسی کے پیرول پر ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ کل کو آپ پر بھی الزامات لگائے جائیں تو کیا اس بات کو آپ سچ مانیں گے؟ ثبوت ٹرانزیکشن یا کسی تحریری شواہد کی صورت میں تو شیئر کرے، ہم شواہد کے غلام ہیں۔ اس کا جواب دیا ہمارے دولتی صاحب نے، لکھتے ہیں، سر جی میں نظریاتی اختلافات کی بنا پر انہیں ایجنٹ نہیں مانتا، میرے پاس کچھ دلائل ہے۔ یہ ایک نارمل طالب علم تھا، حوزہ نے اس کے ڈیمانڈ کے مطابق اسے آسائش نہیں دیے۔ اب یہ بشیر صاحب چونکہ اندر جانتے ہیں ان کو سب اس طرح تو ان کی بات ہوگی، لیکن ثبوت دیکھیے، جب تک حوزہ میں رہے ایک عادی طالب علم تھا، یعنی جب واپس امریکہ گیا تو اس کے نظریات و عقائد بدل گئے۔ اس وقت اس کے شاہانہ اخراجات کون پورا کر رہا ہے؟ اس کو سارے لوازمات کون مہیا کر کے دیتا ہے؟ اس پر باقاعدہ سرمایہ گزاری کر رہا ہے۔ اب اس پر امریکہ باقاعدہ سرمایہ گزاری کر رہا ہے، یہ دلیل ہے کہ یہ ان کے پیرول پر بول رہا ہے۔ پھر آپ جانتے ہیں کہ مختلف ممالک مختلف لوگوں پر سرمایہ خرچ کرتا ہے اور جدید سہولیات مہیا کرتے ہیں۔ حسن اللہ یاری، یاسر الحبیب، شیخ سرخی، شیخ طفیلی وغیرہ ایک ہی کھیت کی مولی ہیں، یہ میرا ذاتی یقین ہے۔ البتہ آپ اس یقین کو چاہے تو شک میں بدل سکتے ہیں۔ گزشتہ ویڈیو میں تفصیل سے بات کی تھی کہ ثبوت زن کی بنیاد پہ بات کرنا یہ مذہب کی بھی تعلیمات کے خلاف ہے بابا۔ اچھا، دوسری بات یہ جو انہوں نے کہا نا کہ آسائش اور انصاف، تو یہ ہم طالب علم پر بھی یعنی لوگ یہ بات آنے کہ کوئی آسائش ہے یا اس طرح کی کوئی، یعنی وہ ہمارے تو ہم تو اپنے بارے میں کہتے ہیں ہماری تو مثال وہ ہے خسر دنیا والآخرہ، ٹھیک ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں خسارہ۔ لیکن الزام ہے ہمارے مدرسے کا ایک ساتھی دوست بہت ہمدرد ہمارا، وہ ایک دن ہمارے پاس آگے کہتے ہیں، یار وہ تم نے سنا ہے کہ مسلک ادھر ادھر تبدیل کیا، تمہیں بڑے پیسے ملتے ہیں، مذہب تبدیل کیا بلکہ۔ تو میں نے کہا اچھا تو کتنے ملتے ہوں گے مجھے؟ کہہ رہے پتہ نہیں، لوگ کہتے ہیں بھائی تم تو بہت کروڑ پتی اور پتہ نہیں کیا بنا ہوا ہے۔ تو وہ جو ہمارا جس گھر میں رہ رہا تھا اس کو میں نے کہا یہ دیکھو اب یہ ہمارے کسی عزیز کا ہے گھر، مطلب یوں سمجھ لو کرایہ کہ ہے اس پہ ہمارا ہے، اور دوسرا جو ایک میں نے کہا ہمارا ایک اکاؤنٹ ہے، آپ کو میں چیک کروا دیتا ہوں بیلنس کتنا ہے۔ میں نے کہا مجھے ضرورت نہیں، جتنے لوگوں نے یہ الزامات لگا ہم نے کسی کو جواب نہیں دیا، لیکن تم نے انتہائی درد دل کے ساتھ، دیانتداری اخلاص کے ساتھ مجھے میرا مخلص ہمدرد ہو کے تم نے بات کی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں، انہوں نے صفائی دینے کی ضرورت نہیں مجھے، تو میں نے کہا آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ دوسرا بھائی ہمارے پاس ایک مرلے زمین نہیں ہے، کوئی گاڑی نہیں ہے اس وقت، چلو ابھی ایک چھوٹی ہے، تو اس طرح کی چیز میں نے اس کو بتائی کہ بھائی یہ چیزیں نہیں ہے بابا، جو سرمایہ اور اس طرح باقی انسان اپنی محنت سے کچھ دوست احباب ہمدردوں کی کسی تعاون سے اگر آپ کی زندگی میں کوئی بہتری آئی ہوئی تو اب اس کو آپ کیسے وہ کریں گے نا۔ ایک تو ان کو پھر اچھا وہ مجھے پتا تھا وہ بندہ خود
ایک مسلک تبدیل کر کے دوسرے میں آیا تھا بہت پہلے، یعنی جب وہ چھوٹی عمر میں تھا. تو میں نے کہا یار تمہارے بارے میں بھی تو یہ جس مسلک کو چھوڑ کے تم اب جس مسلک میں، وہ اس مسلک کے لوگ ببانگ دھول کہتے ہیں، گاؤں میں سب کہتے ہیں یار یہ تو پیسے پہ گئی ہے، ان کو تو بڑا پیسہ ملتا ہے. تو وہ بڑا زور سے ہنسا، کہتے بس 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 میں سمجھ گیا. میں نے کوئی نہیں سمجھ گیا نا، مطلب یہ ہے نا کہ تم پہ بھی یہ الزام ہے. اور میں نے کہا میں یقین دل دیانتداری سے میں تمہارا کو جانتا ہوں کہ تمہیں صرف شاید آنے جانے کا یہاں پر کرایہ ملا تھا کراچی، وہ 2 سے 2.5 3 ہزار، اس کے علاوہ کوئی پیسہ نہیں ملتا. سمجھے؟ تمہاری تعلیم مالی مدرسوں میں ہوتی وہ تو ویسے ہی مفت میں. تو کہنے کا ہوتا ہے کہ یہ الزام. تو یہ ہمارے ڈاکٹر نذیر صاحب نے اچھا جواب دیا، اور لیکن اس کا جواب جو ہمارے بشیر صاحب دے رہے ہیں، اور دلیل انہوں نے کیا دیا ہے کہ بھائی امریکہ میں تو بابا بہت سے لوگ ہیں نا وہاں کے ملکوں میں، پھر وہ اپنے یہ سوشل میڈیا اس کے ذریعے کام کرتے ہیں، ان کا اپنا کچھ ہوگا، لیکن اس بنیاد پہ اس طرح کہنا. اس پہ ہمارے ڈاکٹر نذیر صاحب نے جوابی کمنٹ میں لکھا، میرے خیال میں آپ کے دلائل فرضیات پر مبنی ہیں. یوٹیوب چینل سے آج کل لوگ لاکھوں ڈالرز کما رہے ہیں. فرض نہ کریں کوئی ڈاکومنٹڈ پروف ہے تو فراہم کریں. حضرت علی سے پوچھا گیا حق اور باطل میں کتنا فاصلہ ہے، تو جواب دیا گیا تھا 4 انگلیوں کا. بعض اوقات ہمیں اپنے مخالفین کے چور ہونے پر دل سے یقین ہوتا ہے، لیکن ہمارا یقین کافی نہیں کسی کو چور قرار دینے کے لیے لیکن ہمارا یقین کافی نہیں کسی کو چور قرار دینے کے لیے. میں تو مذاہب کے داخلی مباحث میں کبھی نہیں پڑھتا، اور نہ اب یہ موضوع میرے لیے اہمیت رکھتا ہے، لیکن آپ ثبوت کو جذبات کی چھتری تلے الزامات ہی لگائے رہے ہیں جو اصول تحقیق کے منافی ہیں. آپ کے پاس پکے ثبوت اگر ہیں کہ یہ افراد سچ مچ میں ایجنٹ ہیں تو اس کے قابل اعتبار ثبوت دے دے. اس سے زیادہ کچھ لکھوں گا تو کچھ لوگ یہی مجھے بھی ایجنٹ قرار دینا شروع کریں گے. اس کا جواب بشیر صاحب نے لکھا، آپ نے اس موضوع کو اتنا آسان سمجھ لیا، مجھ سے ڈاکومنٹڈ ثبوت مانگ رہے ہیں ... ممکن ہی نہیں. جو ڈاکٹر نذیر پھر آپ یقین کے ساتھ دعویٰ نہ کریں، امکانات کی بات کریں. یعنی ڈاکٹر صاحب نے پھر ان کو کہا کہ پھر آپ یقین کے ساتھ دعویٰ نہ کریں، امکانات کی بات کریں. دولتی صاحب نے لکھا، میرے خیال میں آپ نے متن تحریر پر غور نہیں کیا. MI6 یا CIA کے اہداف اور ایجنڈے کی بات ہوئی ہے. ان اہداف اور ایجنڈے پر یہی لوگ کاربن ہیں. یہاں 2 صورتوں سے خالی نہیں. ایک یہ لوگ انہی کے لیے کام کر رہے ہیں، اگر نہیں تو غیر شعوری طور پر ان سے کام لے رہے ہیں، اور یہ لوگ عبادت سمجھ کر کام کر رہے ہیں. میں نے CIA اور MI6 کے سابق اہلکاروں کے کچھ انکشافات پڑھے ہیں. ان کی روش اور طریقہ کار یہی ہے جو اس وقت یہ لوگ انجام دے رہے ہیں. اگر آزادی بیان اور انسانیت کے دعویدار حقیقی ہوتے تو فلسطین و یمن کے مظلوموں کے حق میں بولتے. نہ بولنا خود ایک دلیل ہے کہ کسی کے پیرول پر بولتے ہیں. ڈاکٹر نذیر صاحب نے اس کا جواب میں لکھا، جی میں نے پڑھا ہے. دنیا کا ہر ملک بشمول ایران اپنے ملک کی سلامتی و اہداف کے حصول کے لیے ہر طرح کا حربہ آزماتے ہیں. کل کو کوئی بھی شخص مجھ پر ایران کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگائے اور ایران کی پراکسی ٹیکٹیک کے تناظر میں مجھے اس کا اعلی کال قرار دے تو ثبوت تو مانگنا ہی پڑے گا. لہٰذا اگر آپ کسی شخص کو کسی ایجنسی کا ایجنٹ قرار دے رہے ہیں تو ثبوت ضروری ہے. بعض اوقات کسی ایجنٹ کے اعترافات خود کسی سازش کا پیش خیمہ ہوتے ہیں. ابھی آپ کو بہت سا راستہ طے کرنا ہے. مسلکی اور عقیدتی تعصب سے بالاتر ہو کر حق کی جستجو کریں گے تو چشم کشا حقائق آپ کے سامنے آئیں گے. ہم نے 12 سال سے زیادہ عرصہ خانہ فرہنگ اور ایرانی قونصلیٹ کے ساتھ کام کیا ہے، اور ایسے کئی پہلو جانتے جو شاید کوئی اور نہیں جانتا. ہر الزام اور دعویٰ سے پہلے ٹھوس ثبوت ضروری. تو بہت خوبصورت ڈاکٹر صاحب نے اس کا وہ کیا، اور ظاہر ہے یہ ثبوت کی بات ہم نے پچھلے گفتگو کے پچھلے حصے میں بہت تفصیل سے ہم نے بات کی، مذہبی حوالوں سے بھی بات کی، ویسے بھی قانونی لحاظ سے بھی ہر لحاظ سے اس کی وہ ہے. تو پھر اب جیسے بشیر صاحب ہر وقت ایران اور ایرانی نظام اس کا گن گاتے تو ان پہ بھی پھر ان کے مخالفین کہیں گے. بلکہ لگتا ہے یعنی پاکستان میں بہت سے شیعوں کے اوپر، امین شہیدین کے اوپر بھی لوگ بات کرتے ہیں کہ بھئی ایران کے ایجنٹ ہے. تو بھئی دیکھو، قومی ریاست نے جب آپ اس وقت جس عہد میں ہم رہ رہے، یہ نیشن اسٹیٹ کا دور ہے، اس کے اندر کسی بھی ملک کا شہری کسی اور ملک کے لیے ایجنٹی کا کام کرے گا تو غدار ہوگا. چاہے وہ آپ کا برادر ہمسایہ اسلامی ملک ہو، چاہے وہ آپ کا دشمن ملک ہو. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اگر کل آپ کے اوپر یا ان کے اوپر کوئی کیس داخل کر دے بھئی ایران کے ایجنٹ لوگ ہیں یا پاکستان میں بیٹھے ہوئے، تو پھر تو یہ الزامات ہے یہ، تو اس لیے اس سے اجتناب کرنا چاہیے. ہمارا تو یہ خیال ہے. ایک اور ہے جناب محمد روح اللہ صالحی صاحب، ان کا بھی ایک مضمون نظر سے گزرا، تو ہم ان کے مضمون سے بھی کچھ چیزیں آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں. یہ بھی ہمارے اللہ یاری صاحب کے سخت ناقدین میں ہے. انہوں نے اپنے ایک مضمون
ہاں اس میں وہ لکھتے ہیں، یہ طویل مضمون ہے تو میں کچھ چیزیں اس میں سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لکھتے ہیں MI6 ایک برطانوی خفیہ ایجنسی ہے جو برطانیہ کے دفاع میں بہت سے کام انجام دیتا ہے۔ MI6 کا ایک اہم کام جو برطانیہ اور مغرب کے فائدے کے لیے برطانیہ اور مغرب دشمن قوتوں کو کمزور کرنا ہے، یعنی برطانیہ یا مغرب کو کہ تمام دشمن قوتوں کو کمزور کرنا ہی اصل ہدف ہے۔ برطانیہ کو درپیش ممکنہ خطرات کو دور کرنا ہے۔ تاہم یہ کام صرف MI6 کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ یہ CIA یا دیگر تمام طاقتور خفیہ ایجنسیوں کا کام ہے۔ چونکہ برطانیہ قدیم زمانے سے اس انٹیلیجنس جنگ میں شام پیش رہا ہے، اس لیے اسے اس کا زیادہ تجربہ ہے۔ اب یہ سارا لکھنے کے بعد یعنی کیا ہے، اس طرح پھر آگے بہت تفصیل کے ساتھ مذہبی بنیاد پہ لوگوں کو تقسیم کرنا، ممالک کے اندر لوگوں کے اندر نفرتوں کو ابھارنا، اور یہ سارا پھر اس کے بعد آگے اہل سنت نظریہ پردازوں کا مطالعہ کیا۔ ان میں جناب ابن تیمیہ کے نظریے میں وہ قوت ان کو نظر آئی جس سے اہل سنت کو توڑا جا سکے، کیونکہ ابن تیمیہ کے نظریہ ایک پر حاشیہ نظر تھا، عام اہل سنت کے نظریہ ہٹ کر نظریہ تھا۔ پھر یہ یعنی اس طرح سے چنانچہ تکفیریوں کو برطانیہ نے بنایا۔ ایک برطانوی جاسوس مسٹر ہمفرے نے اپنی جاسوسی کارروائی وہ ایک بہت مشہور ہوا تھا۔ صدیوں سے شیعہ مذہب ایک زیر زمین تحریک کے طور پر موجود تھا، بلکہ شیعہ مذہب صرف فقہ پر مبنی و اجتماعی سے دور تحریک کے طور پر موجود تھا۔ اس اجتماع دوری کو تشیع کی تعلیمات کے طور پر پیش کیا گیا۔ اب بھائی یہ میں کہہ رہا ہوں، اس پہ تحقیق ہے محققین کی، ہم نے بھی اس پہ طالب علموں نے تحقیق کی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس اجتماع دوری کو تشیع کی تعلیمات کے طور پر پیش کیا گیا۔ آپ قدیم علماء کا تصور انتظار پڑھ لیں، آپ کو سب پتہ لگ جائے گا، ایسا نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو۔ آگے لکھتے ہیں اس لیے ان تعلیمات نے شیعت کو حکومت، اقتدار، حاکمیت، اجتماعی قانون سازی جیسے شعبوں سے بالکل لا تعلق رکھا ہوا تھا۔ بلا شبہ انفرادی طور پر بعض شیعہ خود حکومتوں میں جاتے تھے، لیکن نظریاتی طور پر حکومت کا تصور تشیع کے متن سے حکومت کی تشریح، جواز اور نظام حکومت کی شکل جیسے مسائل پر شیعت میں سرے سے بحث نہیں ہوتی تھی۔ بالکل صحیح، اور نہیں ہوتی تھی، کیوں نہیں ہوتی تھی بھائی؟ اس کی مذہبی وجہ تھی، یہ کوئی سازشیں نہیں تھی۔ خمینی صاحب وغیرہ نے کہا کہ علماء سو نے ایسے کر دیا، بلکہ دفاع یا جہاد جیسی چیزیں شیعت میں زیادہ اہم نہیں تھی۔ ان سب کو امام زمانے کے ظہور کے ساتھ مقید کر کے پیش کیا گیا تھا۔ بہرحال یہ شیعہ علماء کا اجتہاد تھا، ایسا نہیں تھا کہ خود شیعت میں کوئی ایسی تعلیمات نہ ہو، بلکہ علماء نے آیات و احادیث اپنی تحقیق کے نتائج پیش کیے، لہٰذا وہ اپنی تحقیق کی بنیاد پر ان امور کو ممنوع قرار دیتے تھے۔ چلو شکر ہے، اس کو تو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ آگے لکھتے ہیں کہ امام خمینی کو مذہب، سیاست اور اجتماعی دین کے طور پر امام خمینی کو نظر آیا، انہوں نے سارا کچھ، لیکن امام خمینی نے شیعت کی ماخذ میں ایک مذہبی اور سیاسی استخراج کیا، پھر اس کی تشریح و تبلیغ کی۔ یہ سارا وہ جو استعمار اور امریکہ اور اس سب کا میں آپ کو جو بتا رہا تھا، ان کا جو تصور ہے یہ کہاں سے لوگ لیتے ہیں، اس کی وجوہات یہ لوگ کیا بتاتے ہیں، اور MI6 وغیرہ کے مقاصد وغیرہ کیا ہے، یہ سب۔ اس کے بعد آگے لکھتے ہیں اس لیے اپنے مکتب کے تحفظ کے لیے اس باغی اور فتنہ پرور گروپوں سے علیحدگی اور لاتعلقی کا اعلان ضروری ہے۔ جب شیرازی فرقہ نے سنیوں کے خلاف کام کرنا شروع کیا، ان کے مقدسات کی توہین کی، اس نے ولایت فقیہ اور شیعہ علماء مراجع کے خلاف گستاخیاں شروع کی۔ اس وقت شیعوں اور سنیوں کے لیے سمجھنا مشکل ہو گیا تھا، یہ لوگ اجتہادی اختلافات رکھتے دشمن کے مہرے ہیں، اکثر یہ کہہ کر نظر انداز کر دیتے تھے کہ ان کا نظریہ ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ لیکن تشیع کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے ان کی تحریک اور فتنے کو سمجھا۔ انہوں نے پہلی بار اعلان کیا کہ MI6 شیعہ مذہب کے اندر موجود ہے، جو شیعت کو توڑنے اور شیعت کا چہرہ خراب کرنے میں مصروف ہے، اس لیے اصل شیعہ کی صفوں کو برطانوی شیعوں سے الگ کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے باقاعدہ فتویٰ جاری کیا کہ امہات مومنین اور اہل سنت کی مقدسات کی توہین کرنا شرعاً حرام ہے۔ اس فتوے نے حقیقی شیعہ اور برطانوی شیعت کی صفوں کو الگ کر دیا۔ یہ فتویٰ برطانوی شیعت کی شناخت کا معیار بن گیا ہے، یعنی جو بھی اہل سنت کی مقدسات کی توہین کرے اس کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ پورے انہوں نے بہت اچھا مضمون کے طور پر بیان کیا۔ ان کے مندرجات کے کچھ حصوں سے ہمیں اور آپ کو اتفاق ہو سکتا ہے، کچھ سے بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ آخر میں انہوں نے بتایا نا کہ جو بھی اہل سنت کی مقدسات کی توہین کرے اس کا تشیع سے، یہ لکھنے والے شیعہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور پاکستان میں جو لوگ ولی فقیہ خامنائی امام خمینی کے نام کا مالا جپتے رہتے ہیں اور اس کے بعد وہ یہ سب کر رہے، تو ان کو پھر دیکھ لینا چاہیے آپ بھی برطانوی تشیع کرو۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں اللہ یاری ایک ناکام مہرہ ہے۔ حسن اللہ یاری ایک افغان نوجوان ہے، قم کے مدرسے میں داخل ہوئے اور کچھ عرصہ دینی علوم کی تعلیم حاصل کی، اور کچھ عرصہ بعد اہل بیت سیٹلائٹ ٹیلی ویژن چینل شروع کیا اور شیعہ عقیدہ نیٹ ورک کے نام سے تبلیغ شروع کی۔ ابتدا میں یہ چینل قم شہر میں قائم کیا گیا تھا، اس نے کچھ عرصے تک عام طور پر تبلیغ کی، لیکن اچانک اس نیٹ ورک نے یو ٹرن لے لیا اور اہل سنت کے مقدسات کی توہین شروع کر دی، یہاں تک کہ اس نے انتہائی نازیبہ اور فحش الفاظ کا استعمال شروع کر دیا، جس کی شیعہ اور تشیع مکاتب فکر میں کسی صورت اجازت نہیں ہے۔ اہل سنت کے بزرگوں کے بارے میں
غلط الفاظ استعمال کیے گئے۔ چنانچہ قم المقدسہ کے شیعہ علماء نے ان سے علیحدگی کا اعلان کیا اور ان کے ٹی وی چینل پر پابندی لگا دی اور ان کا قم کا دفتر بند کر دیا۔ اگرچہ قم میں ان کا دفتر بند تھا لیکن ان کی تبلیغ کا دروازہ کھلا تھا۔ جب ایرانی شیعہ اور سنیوں نے انہیں سپریم لیڈر کے بیان کردہ معیارات پر تولا تو اس کی حقیقت کھل گئی کہ MI6 کا مہرہ ہے، یہاں تک کہ اس کی بات سننے والا کوئی نہیں بچا۔ کئی سالوں تک اس نے امامہ کے ساتھ فارسی میں کام کیا، لیکن جب امامہ اور فارسی زبان نے اسے قبول نہ کیا تو ایران میں اس کی حیثیت نہیں رہی، حتیٰ کہ ایرانی سنی بھی انہیں شیعہ نہیں مانتے تھے۔ لہٰذا ایرانی اہل سنت نے اس کی طرف سے کی گئی مقدس چیزوں کی توہین کو شیعوں کی طرف منسوب نہیں کرتے، چنانچہ ایک فالتو اور بیکار مہرہ بن گیا تھا۔ پھر MI6 نے پاکستان اور ہندوستان کے لیے اللہ یاری کا انتخاب کیا، جو دنیا کی پہلی بڑی شیعہ آبادی ہے اور شیعہ آبادی و زبان ہے۔ اسے 2 سال اردو پڑھائی اور 2 سال کے بعد پاکستان کے عام شیعہ کے لیے منتخب۔ یہ سب الزامات ہیں نا، کہانیاں ہیں۔ یہ خود کوئٹہ میں رہا اللہ یاری، وہاں افغانی اکثر پہلے آج سے 10-15-20 سال پہلے بہت سارے مدرسوں میں شیعہ سنی سب میں افغانی بھرے ہوتے تھے، تو پڑھنے آئے ہوتے۔ اب ہو سکتا ہے لیاری صاحب نے کہیں بتایا ہو کہ میں نے اس طرح اردو سیکھی ہے۔ آگے لکھتے ہیں پاکستانی شیعہ بہت سے عوامل کی وجہ سے امامہ اور علماء سے دور ہیں، لہٰذا اللہ یاری کو بغیر امامہ کے ٹائی کے ساتھ پیش کیا، کیونکہ امامہ کے ساتھ اس طبقے پر کام کرنا ممکن نہیں تھا، تاکہ جو کام وہ ایران میں نہ کر سکا وہ یہاں کر سکے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ یاری MI6 کا جاسوس ہے جو MI6 کے اہداف پر کام کر رہا ہے۔ اب پہلے بشیر دولتی صاحب نے پہلا جو مضمون تھا اس میں احتیاط کا دامن رکھا تھا اس حوالے سے، دوسرے انہوں نے کھل کے لکھا تھا۔ اب یہ جو دوسرے صاحب ہے صالحی صاحب، انہوں نے دیکھو بالکل 2 ٹوک، یعنی اس طرح لکھ رہا ہے جیسے یہ باقاعدہ یا تو ان کو الہام اور وحی کے ذریعے بات آئی ہے، یا باقاعدہ اللہ یاری نے بتایا، ان کے پاس کوئی ٹرانزیکشن کے اس طرح کے پورے پروف ہے۔ آگے لکھتا ہے اللہ یاری کے کام کا طریقہ۔ کچھ سادہ لوگ اللہ یاری کو بہت قابل اور علم والا سمجھتے ہیں، ہم بھی سادے ہیں بھائی، جبکہ اللہ یاری ایک تنہا فرد نہیں ہے، پوری ٹیم اللہ یاری کے ساتھ ہے۔ ظاہر سی بات ہوگی، جب آپ کے پاس اپنے وسائل پیدا ہو جائے اور اس طرح ریسرچ کا سارا کام کرو تو فرد واحد کا کام نہیں ہوتا، بہت مشکل ہوتا ہے۔ ٹیم اسے مختلف عنوانات پر کام کر کے فراہم کرتی ہے، پھر وہ ان طائر شدہ موضوعات کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ دراصل اس کے پیچھے ایک ٹیم ہے، ایک فرد نہیں، ٹھیک ہے۔ آگے لکھتے ہیں مستشرقین کا طریقہ۔ مستشرق کا مطالعہ کرنے والے مغربی لوگ ایسا کیوں مشرق کرتے ہیں؟ اس کے مطالعے کا ایک محسوس اسٹریٹجک پہلو ہے، یعنی دشمن کے مکتب کی مختلف کمزوریوں اور دراڑوں کا مطالعہ کرنا ہے، چنانچہ ان تمام کمزوریوں کو اپنے ایجنڈے کے سامنے پیش کرتے تاکہ ان تمام کمزوریوں کو دشمن کے مکتب کو کمزور کرنے کے لیے استعمال کر سکے۔ ایک ہندوستانی شخص و ذاکر نے اعتراف کیا کہ ان کے پاس 1800 سوالات یا شکوک و شبہات اپنی سوالات چھپے ہوئے ہیں۔ انہیں شکوک و شبہات کہاں سے فراہم ہوئے؟ در حقیقت یہ MI6 کے ذریعے ان تک پہنچا ہے۔ MI6 کسی بھی فرد کو بغیر پروگرام کے میدان نہیں دیتا، بلکہ جو کچھ وہ دشمن کے مکتب کی کمزوریوں کے بارے میں جانتے ہیں اپنے جاسوس کو بیچتے ہیں۔ MI6 حقیقت میں ایک اسٹریٹجک کام کرنا چاہتا ہے۔ اسٹریٹجک کام کا وہ پہلو جس سے دشمن کو مارنا شامل ہے، دشمن کو ختم کرنے۔ اب یہ MI6 برطانیہ یہ بہت پرانا ہو گیا نا، اب ان کا اتنا وہ ضروری نہیں ہے، مطلب ختم ہے۔ اب کیا کس بنیاد پہ وہ لوگ کریں گے بتاؤ، یعنی ان کو کس مسئلے، اب آپ نے ایک وہ پکڑ لیا کہ ان کو ولایت فقیہ کے نظام سے وہ خوف زدہ ہے اور اس کو ناکام کرنے کے لیے لوگ کر رہے ہیں۔ بھارت یہ آپ کا موقف ہے بھائی، تو باقی جو دوسرے ملکوں کے اندر سازشیں وہ یہ کرنا، اب برطانیہ تو رہا ہی نہیں نا، وہ ختم ہی ہو گیا سارا۔ آگے آخر میں لکھتے تذکر، اس مقالے کا ہدف MI6 کا تیار کردہ شیعہ کا پس منظر کی شناخت اور دشمن کے ناکام مہرہ اللہ یاری کی نشاندہی کرنا ہے جو شیعہ مذہب کی آڑ میں کام کر رہا ہے۔ امامہ کے ساتھ فارسی میں ان کی ہزاروں کی ویڈیوز موجود ہے۔ جب یہ ایران نے اپنے مقاصد تک نہ پہنچا تو پگڑی کے ساتھ کے بغیر ٹائی باندھ کر شیعہ بن کر پاکستانیوں میں کام کرنے آیا ہوا ہے۔ اس کا شیعہ مذہب سے تعلق نہیں، لہٰذا اس کے کارنامے شیعہ کی خاتمے میں نہ ڈالے۔ اب یہ ایسا میں نے آپ کو شروع میں بتایا، ایسا نہیں ہے۔ بابا اللہ یاری صاحب جو بھی بات کرتے وہ کتاب سے دلیل سے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں وہ غلطی کرتے ہوں گے حوالہ دینے میں کہیں، لیکن خاص طور پر متعین، خاص طور پر جو اختلافی مسائل ہے، خاص طور پر جو شیعہ سنیوں میں جو بہت زیادہ جذبات سے تعلق رکھنے والے مسائل، اس پہ وہ بالکل کتابوں کے اندر سب چیزیں لکھی ہوئی ہے۔ میں نے آپ سے کہا نا نجی محفل میں آپ بیٹھ کے جو اللہ یہ سب ان سے آپ پوچھ لیں کہ بھئی یہ ان لوگوں نے ایسے حرکتیں کی نہیں کی، ان لوگوں نے مظالم ڈھائے نہیں ڈھائے، پھر ان کے حکم کیا ہے۔ خیر اب یہ مراجی اور ان کی وجہ سے وہ ہو گیا۔ ایک اور مضمون ہے مشاہد حسین صاحب، انہوں نے لکھا ہے قم اور اہل قم کی تکفیر کرنے پر امریکی مولوی حسن اللہ یاری کو مدلل جواب۔ تو انہوں نے لکھا ہے کہ قم ہی حجت عجل اللہ کے قائم مقام ہوں گے۔ قم اور ظہور امام مہدی کا گہرا اور ناقابل انکار تعلق از نگاہ معصومین۔ ٹھیک ہے، کچھ ہی عرصہ پہلے ایک امریکی مولوی بنام حسن اللہ یاری کی ایک ویڈیو ہمارے محترم دوست شفا شمشیری کے چینل
ٹرو شیعہ پر مختصر طور پر دیکھیے، جس میں حسب معمول اپنا شریف فریضہ سمجھ کر علماء قوم و مجتہدین قوم کی کھل کر واضح الفاظ میں تکفیر کر رہے تھے۔ موصوف نے علماء قوم و اہل قوم کو دین سے خارج اور حوزہ اور شہر قوم کو کافر بنانے کی فیکٹری قرار دیا، جبکہ بعض ذرائع کے مطابق موصوف خود اسی کافر فیکٹری کی پروڈکٹ ہے۔ اس وقت حسن لیاری اردودان طبقے پر مسلط نظر آتے ہیں، خاص طور پر وہ طبقہ جو دینی منابع، دینی بصیرت، دینی غیرت سے عاری ہیں۔ غالی، نصیری اور اخباری طبقے کی پبلک کے سامنے حسن لیاری ہیرو بنا ہوا ہے اور اہل سنت کے مولوی مفتیان کے سامنے ببر شیر بنا پھر رہا ہے۔ بہر کیف ہماری اس تحریر کا مقصد علماء قوم و شہر قوم کی تکفیر پر حسن اللیاری کو حدیث معصومین سے علمی اور تحقیقی جواب دینا ہے، اگرچہ وہ خود ہٹ دھرم ہے اور حقائق کو قبول نہیں کریں گے، تاہم ان کے توسط سے امت کے سامنے حقائق کھول کر رکھیں گے۔ ہمارے پاس مستند کتابوں میں فراوان مستند و معتبر احادیث موجود ہیں، جن کے مطابق معصومین نے واضح طور پر ظہور امام اور قم کا گہرا اور نہ ٹوٹنے والا گہرا رابطہ بیان کیا ہے۔ واضح طور پر یہ فرمایا کہ قم ہی کے ظہور قریب علم و عمل کا محور ہوگا، قم ہی امامت و ولایت کا محور ہوگا، قم سے ہی امامت و ولایت کی روشنی دنیا میں پھیلے گی، قم ہی مرکز تشیع ہوگا، قم ہی سے شیع نصرت امام عجل اللہ ہوگی۔ اب حسن اللیاری اور اس کے حواریوں کو چیلنج ہے کہ ایک حدیث امریکہ اور CIA کا ظہور امام مہدی کے ساتھ رابطے کی نوعیت پیش کرے۔ اب یہ ساری جو ہے نا، آپ نے وہ روایتیں ساری پیش کی اور اس طرح سے بابا دیکھیں قم میں کیا ایسے علماء اور مراجع نہیں آئے جن کو آپ نے پھانسیاں دی، جن کو قید میں ڈالا، جن کی کردار کشی کی گئی، جن کی داڑیاں نوچی گئی، جن کو گھروں میں بند رکھا آپ لوگوں نے۔ تو یہ کیا تھا؟ یعنی آپ قم کی فضیلت کی حدیثوں سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو لوگ قم میں ہے وہی حق اور باطل کا معیار ہے، وہ سچائی پر۔ تو اس طرح نہیں ہوتا نا۔ یعنی اگر کسی شہر، کسی علاقہ، کسی ملک، مدینہ کی کتنی فضیلت ہے، شیعہ سنی دونوں مصادر کی حدیثیں نکال لیں۔ اب آپ کہیں گے کہ وہاں پر یہ شاہی جو خاندان وہاں پر ہے موجود، آل سعود، آپ اس کو آل یہود کہتے ہیں۔ مدینہ جیسے مقدس زمین پر بابا، مکہ، ٹھیک ہے، کتنی فضیلت ہے اس کی۔ تو اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ وہ حدیث معصومین سے جو منسوب روایتیں پیش کرے قم شہر کی فضیلت پر، اور پھر یہ کہے کہ دیکھیں جی اللیاری جو ہے نا قم، بھائی وہ قم والوں کی نہیں کرتا۔ قم میں جو علماء ہے، مراجی ہے، جن سے ان کو علمی اختلاف ہے، نظریاتی فکری اختلاف، وہ ان کی بات کرتے ہیں۔ اب یہ الگ کیس ہے کہ حسن اللیاری صاحب گفتگو کرتے ہو جو تکفیر کر رہے ہیں، وہ کس بنیاد پر؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں سمجھ میں آتا نا۔ یعنی آپ ان کو بدعتی کہہ سکتے ہیں، آپ ان کو فاسق کہہ سکتے ہیں، آپ ان کو ظالم کہہ سکتے ہیں، بھائی آپ تکفیر کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ یعنی اگر وہ آپ ان کی ولایت فقیہ کے اس تصور کے مخالف ہے تب بھی اس کی تکفیر تو نہیں ہو سکتی نا۔ تو ہم اس پہ اگلے اس پہ بات کریں گے جب ہم حسن اللیاری صاحب کی اپنی کچھ ویڈیو کلپ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ بہت سے لمبے 2-3 مضامین ہم نے آپ کے سامنے اس کا کچھ اختصار کے ساتھ، کچھ تفصیل کے ساتھ اس لیے پیش کیا تاکہ یہ پورا آپ کے سامنے آئے کہ حسن اللیاری شیعہ ہونے کے باوجود شیعوں میں جو اس کی مخالفت ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے، حسن اللیاری پر ان کے مخالفین الزامات کس قسم کے لگاتے ہیں، اور پھر ان الزامات کی حقیقت کیا بنتی ہے۔ تو باقی انشاءاللہ اللیاری صاحب کے اپنے کچھ ویڈیو کلپس اور ان کے کچھ گفتگو کے ساتھ ہم گفتگو کی اگلی قسط میں ہم پھر دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور اس کے اندر ہم آپ کو کچھ چیزوں پہ ان کی تبصرہ بھی کریں گے۔ بہرحال مجھے نہیں لگتا کہ ہم وہ گفتگو تھوڑی مختصر ہوگی، کیونکہ اس میں ہم کئی ان کے کلپس کو پیش کریں گے اور اس پہ تھوڑا تھوڑا تبصرہ بھی کریں گے۔ تو امید ہے یہ گفتگو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آپ سے پھر دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔